بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو رمضان مبارک میں اور بالخصوص اس کے آخری عشرہ کے اعمال میں سے ایک عمل اعتکاف بھی ہے۔ اعتکاف کی حقیقت یہ ہے کہ ہر طرف سے یکسو ہو کر یعنی ہر طرف سے کٹ کر مسجد میں رہے اور خدا کی عبادت اور اس کے ذکر میں لگا رہے۔ اعتکاف کی نیت کر کے مسجد میں داخل ہو اور سوائے ایسی حاجات ضروریہ کے جو مسجد میں پوری نہ ہو سکے جیسے پیشاب پخانہ کی ضرورت، غسل واجب یا وضو کی ضرورت، مسجد سے باہر نہ جائے۔ رمضان کے آخری عشرہ میں اعتکاف کرنا سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر بڑے شہر کے ہر محلہ میں اور چھوٹے دیہات کی ہر بستی میں کوئی بھی اعتکاف نہ کرے تو سب پر ترک سنت کا وبال رہے گا، اور کوئی ایک بھی محلہ میں اعتکاف کر لے تو سب کی طرف سے سنت ادا ہو جائے گی۔ دوستو اعتکاف میں کوئی خاص عبادت متعین نہیں، نماز، تلاوت کلام پاک، دینی کتابوں کا پڑھنا یا ذکر اللہ کرنا، غرض جو عبادت بھی چاہے کرتا رہے۔ جس مسجد میں اعتکاف کیا گیا ہے اگر اس میں جمعہ نہیں ہوتا تو نماز جمعہ کے لیے اندازہ کر کے ایسے وقت مسجد سے نکلے کہ جامع مسجد میں پہنچ کر سنتیں ادا کرنے کے بعد خطبہ سن سکے، اور اگر اس سے کچھ پہلے مسجد میں چلا گیا تو بھی اعتکاف میں خلل نہیں پڑے گا۔ اسی طریقے سے اگر بلا ضرورت طبعی و شرعی تھوڑی دیر کے لیے بھی مسجد سے باہر چلا جائے گا تو اعتکاف جاتا رہے گا، خواہ جان بوجھ کر نکلے یا بھول کر۔ اس صورت میں رمضان کے بعد روزے کے ساتھ ایک دن کے اعتکاف کی قضا واجب ہوگی۔ اگر آخری عشرہ کا اعتکاف کرنا ہو تو اعتکاف کی نیت سے 20 تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے مسجد میں داخل ہو اور جب عید کا چاند نظر آئے تب اعتکاف سے باہر نکلے۔ غسل جمعہ یا محض گرمی سے پریشان ہو کر غسل کے واسطے مسجد سے باہر نکلنا معتکف کے لیے جائز نہیں۔ اسی طریقے سے معتکف کو لڑائی جھگڑے اور فضول باتوں سے بچنا چاہیے، مسجد کے احترام کے خلاف بھی کوئی کام نہ کرنا چاہیے۔ آج کی اس ویڈیو میں اعتکاف کے فضائل اور اعتکاف کے بارے میں بتایا گیا کہ کون سے عشرے میں اعتکاف کیا جائے، لہذا آپ ان مسائل کو سمجھ کر اعتکاف میں بیٹھے تاکہ آپ کا اعتکاف ٹوٹنے نہ پائے۔